پاکستان کے ساتھ ساتھ باقی سارے ممالک اسپیشلی مڈل ایسٹرن کنٹریز اور مسلم ورلڈ جو ہے ان کو ایک انویٹیشن آیا ہے بورڈ آف پیس کو جوائن کرنے کا. یہ بورڈ آف پیس بیسیکلی یو ایس لیڈ ایک باڈی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم غزہ کے اوپر کے پیس، اس کی گورننس اور اس کی ریکنسٹرکشن کے اوپر کام کریں گے. لیکن یہ جو یو ایس لیڈ بورڈ آف پیس ہے یہ بہت ہی شیڈی سا ایک بورڈ ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ ساری ایفرٹس جو یو این کے اندر جو ایک لیجیٹیمیٹ انٹرنیشنل باڈی ہے، اور جب بھی اس میں غزہ کے اوپر کوئی بھی سلوشن لے کر آیا گیا، سیز فائر کی بات کی گئی، تو امریکہ واز دا اونلی ون جو کہ ہمیشہ کھڑا رہا اسرائیل کے ساتھ اور وہ ویٹو کرتا رہا. اور اب اس نے جب یو این سے ہٹ کر سیپریٹلی ایک انٹرنیشنل باڈی بنا لی ہے جس کو یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو میں لیڈ کروں گا. مسٹر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کا ایگزیکٹو ممبر ہوں. ٹونی بلیئر کا گورننس کا آئیڈیا ہے اس کے اندر، اس کے ساتھ ان کے مارکو روبیا ہے، اسٹیورٹ وٹکاف ہے. تو یہ سب لوگ جو اس کو چلانا چاہ رہے ہیں اس باڈی کو، بیسیکلی یو ایس کی آرگنائزڈ بورڈ آف پیس ہے جس کے اندر وہ سارے ممبر اسٹیٹس جو اس کو جوائن کریں گے ڈیفینیٹلی ان کو یو ایس کا دیا ہوا وہ پیس پلان ایکسیپٹ کرنا پڑے گا جو وہ غزہ کے لیے بنا کر بیٹھا ہوا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ غزہ کے لیے بنایا ہوا جو پیس پلان ہے، کیا وہ اس میں غزہ کے لوگوں کی رائے شامل ہے؟ کہ ان کی ہیومن رائٹس کو دیکھا گیا ہے؟ کیا ان سے پوچھا گیا ہے کہ کیا آپ کو ایکسیپٹیبل ہے یہ پلان؟ اور گیون دا فیکٹ کہ ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ اسرائیل کو سپورٹ کرنے کے لیے امریکہ ہمیشہ سے موجود رہا ہے اور اس بورڈ آف پیس میں اسرائیل بھی ممبر ہے. تو بڑی کرٹیکل سی سچویشن ہے یہ، اور اس کو یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کی ایک ایسی باڈی جس کے جو بہت شفاف چلتی رہی اور جو انٹرنیشنلی ریکگنائز تھی، اس کو اکراس دا ورلڈ ساری اسٹیٹس کی سپورٹ رہی ہے، اگر وہ سکسیسفل نہیں رہے ہیں اس کو غزہ کے ایشو کو سالو کرنے کے لیے، تو امریکہ کتنا سکسیسفل رہے گا جو کہ ہمیشہ سے اسرائیل کو سپورٹ کرتا رہا ہے.